بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع عشر، سبق نمبر 19، المدینۃ المنورہ۔ بعد تکمیل هذا الدرس یستعد الطالب، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1، لِأَن يَعْرِفَ استعمال الحروف الجارہ، کہ وہ حروف جارہ کو پہچان سکے، حروف جارہ کے استعمال کو پہچان سکے۔ نمبر 2، یعرف التذکیر والتانیث بین الکلمات، کہ وہ کلمات میں مذکر اور مؤنث کو پہچان سکے۔ نمبر 3، یعرف عن المدینۃ المنورہ، کہ وہ مدینہ منورہ کے بارے میں جان سکے۔ تاریخها، اس کی تاریخ۔ تعتبر المدینۃ المنورۃ من اہم مدن المملکۃ السعودیہ، مدینہ منورہ کو سعودی عرب کے اہم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اذ یوجد فیہا الحرم النبوی الشریف، اس لیے کہ اس میں مسجد نبوی یا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ حیث ہناک مرکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار موجود ہے۔ وَإِلَى جَوَارِهِ مرکز الخلیفۃ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے۔ والخلیفۃ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے۔ المسجد النبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقع الحرم النبوی علی میدان فسیح فی قلب المدینۃ، مسجد نبوی وسیع میدان میں مدینہ کے قلب یعنی درمیان میں واقع ہے۔ وَتُحِيطُ بِهِ الْمَحَالُّ التِّجَارِيَّةُ الْحَدِيثَةُ وَالْأَسْوَاقُ الْقَدِيمَةُ، اور اس کو گھیر رکھا ہے جدید تجارتی مراکز نے اور قدیم بازاروں نے۔ والعمارات الحدیثۃ، اور نئی عمارتوں نے، التی تشغل اغلبها الفنادق الجدیدہ المعددۃ لاستقبال الحجاج من زوار المدینۃ، جن میں زیادہ تر نئے ہوٹل ہیں جو مدینہ کے زائرین میں سے حجاج کے استقبال کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ والذین یاتون کل عام فی مواسم متعددہ، اور ان کے لیے جو ہر سال مختلف مواقع پر آتے ہیں۔ الشوارع والمبانی، سڑکیں اور عمارتیں۔ قامت الحکومت السعودیۃ بإزالة جمیع المبانی القدیمۃ بین الحرم النبوی والبقیع، سعودی حکومت حرم نبوی اور بقیع کے درمیان تمام پرانی عمارتوں کو گرا دیا۔ سعودی حکومت نے حرم نبوی اور بقیع کے درمیان تمام پرانی عمارتوں کو گرا دیا، ہٹا دیا۔
وقامت بانشاء عدت طرق مسفلتۃ، اور نئی زیر زمین گزرگاہیں قائم کیں۔ وَأَصْبَحَ الْمُرُورُ فِي الْمَدِينَةِ مُيَسَّرًا وَسَهْلًا، اور مدینہ میں گزرنا آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ وَفِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ تَتَوَافَرُ جَمِيعُ سُبُلِ الرَّاحَةِ لِلْإِقَامَةِ، اور مدینہ منورہ میں قیام کے تمام ذرائع بہت زیادہ آرام دہ ہیں۔ وَأُدْخِلَتْ فِي مُعْظَمِ الْبُيُوتِ الْمِيَاحُ وَالْكَهْرَبَاءُ، اور تمام گھروں میں پانی اور بجلی کی سہولت موجود ہے۔ كما تنتشر فيها البساتين والأراضي الزراعية التي تكفي منتجاتها لسد حاجة السكان المحلية، جیسا کہ اس میں باغات اور قابل کاشت زمین پھیلی ہوئی ہیں جس کی پیداوار مقامی لوگوں کی ضروریات کے لیے کافی ہیں۔ وبالرغم من المبانی الحدیثة والشوارع الممہدة العریضة والحدائق العامة، اور اس کے باوجود نئی تعمیرات اور کشادہ بچھی ہوئی سڑکیں اور عمومی باغات، والنافورات الجمیلة التي انشئت فی العہد السعودی بالمدینة المنورہ، اور خوبصورت فوارے جو سعودی حکومت کے دور میں مدینہ منورہ میں بنائے گئے ہیں۔ فإن هناك أيضا الأحياء القديمة التي لا تزال محافظة على التابع التاریخی القدیم، بلا شبہ وہاں بھی پرانے مقامات کو باقی رکھنے کی تحریک موجود ہے جو مختلف تاریخی مقامات پر مہر لگا کر مستقل طور پر محفوظ کرتی ہے۔ وَمَبَانِيهَا الْقَدِيمَةِ مِنَ الْحَجَرِ، اور اس کی پرانی تعمیرات پتھر کی ہیں۔ وَلَهَا مشربیات من الخشب على الطراز العربی القدیم، اور اس کے لیے لکڑی کے بنے ہوئے بالا خانے ہیں جو قدیم عربی طریقہ پر بنائے گئے ہیں۔ المیاہ فی المدینہ المنورہ، مدینہ منورہ میں پانی۔ تقع العین الزرقاء بمنطقۃ قباء، نیلا چشمہ قباء کے علاقہ میں واقع ہے۔ وہ چشمہ جس کا پانی نیلا ہے وہ قباء کے علاقہ میں واقع ہے۔ وقد تم ربطها بعدد من العیون والآبار الموجودة فی المنطقة بشبکۃ قنوات، اور اس کا ربط مکمل ہوا اس علاقہ میں موجود کئی چشموں اور کنوؤں کے ساتھ نہروں کے جال کی وجہ سے۔ وَيَنْسَبُّ الْمَاءُ مِنْ بِئْرٍ إِلَى بِئْرٍ بِوَاسِطَةِ هَذِهِ الْقَنَوَاتِ، اور ان نہروں کے ذریعے پانی ایک کنویں سے دوسرے کنویں میں جا پہنچتا ہے۔ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہاں تک کہ وہ پانی مدینہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وَاسْتَمَرَّ الْحَالُ كَذَلِكَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، اور ابھی تک حالت اسی طرح ہی ہے جیسی کہ تھی۔ إِلَّا بَعْضَ الْمَشْرُوعَاتِ لِزِيَادَةِ قَنَوَاتِ حَتَّى عام 1384 ہجریہ، مگر چند قانونی نہروں کی زیادتی کی وجہ سے 1384 تک۔ حیث تم بناء خزانین لمیاہ العین الزرقاء، جب نیلے چشمے کے پانی کے ذخیرہ کرنے کے لیے تعمیر مکمل ہوئی۔ آلیۃ وتم ترکیب مضخات آلیۃ علی الآبار، اور کنووں پر فواروں کی تنصیب مکمل ہو گئی
وَكَذَلِكَ تَمَّ حَفْرُ آبَارٍ جَدِيدَةٍ، اور اسی طرح جدید کنووں کی کھدائی مکمل ہو گئی. وَمَدُّ شَبْكَةِ مِنَ الْعَيْنِ الزَّرْقَاءِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور نیلے چشموں کا پانی پائپوں کی بہت زیادہ لائنوں کے ذریعے سے مدینہ پہنچ گیا. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات اور ان کے معنی. فصیح وسیع، کشادہ. المحال مراکز. التجاریت تجارتی. الاسواق بازار. التقلیدیت ثقافتی. القدیمت پرانا قدیم. تشغل مشغول ہے. الفنادق ہوٹل. معددۃ تیار. یأتون وہ آتے ہیں. الآبار کنویں. شبکۃ لائن یا جال. قنوات نہریں. بیرن کنواں. المشروعات قانونی. خزانین ذخیرے دوہرے ذخیرے. مضخات فوارے. تتوافر وافر مقدار میں. المبانی عمارات. طرق مسفلتۃ زیر زمین راستے. سبل الراحت آرام و آسائش کے ذرائع. بالرغم اس کے باوجود. الشوارع الممہدہ بچھی ہوئی سڑکیں. مشربیات بالاخانے. انابیب پائپ. حفر آبار کنویں کھودنا. التدریبات و مشقیں. التدریب الاول پہلی مشق. عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ. عجیب یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے. درذیل سوالوں کے جواب دیجئے. نمبر 1. این یوجد الحرم النبوی الشریف، مسجد نبوی شریف کہاں واقع ہے؟ جواب. یوجد الحرم النبوی الشریف فی المدینۃ المنورہ. نمبر 2. حل زورت المسجد النبویہ، کیا آپ نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے؟ تو اگر زیارت کی ہے تو جواب میں کہو گے نعم زورت المسجد النبویہ. اگر زیارت نہیں کی تو جواب ہوگا لا لم ازر المسجد النبویہ. نمبر 3. این یقع العین الزرقاء، نیلا چشمہ کہاں واقع ہے؟ جواب. تقع العین الزرقاء بمنطقۃ قباء. التدریب الثانی دوسری مشق. املا او املا الفراغ بکلمات مناسبہ. درذیل خالی جگہوں کو مناسب کلمات سے پر کیجیے. نمبر 1. تعتبر المدینۃ المنورۃ من اہم مدن المملکۃ. خالی جگہ. اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا السعودیتی. نمبر 2. تقع العین الزرقاء بمنطقۃ. خالی جگہ. اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا قباء. نمبر 3. یقع الحرم النبوی علی میدان فسیح. خالی جگہ. اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا فی قلب المدینۃ. نمبر 4. والذین یاتون کل عام فی مواسم. خالی جگہ. اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا متعددۃ. نمبر 5. وتم ترکیب مضخات عالیۃ. خالی جگہ. اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا علی الآبار. التدریب الثالث تیسری مشق. تخیر او تخیری من با ما یناسب الف. 2 کالم دیے ہیں، کالم الف اور کالم با. تو کالم با میں سے وہ منتخب کریں جو کالم الف کے مناسب ہو. کالم الف میں نمبر 1 ہے
وتحیط به المحال التجاریۃ الحدیثۃ، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا والاسواق القدیمۃ۔ نمبر 2، وفی المدینۃ المنورۃ تتوافر، اس کے مناسب آئے گا جمیع سبل الراحۃ للاقامۃ۔ نمبر 3، تعتبر المدینۃ المنورۃ من، اس کے مناسب آئے گا اہم مدن المملکۃ السعودیہ۔ نمبر 4، تقع العین الزرقاء، اس کے مناسب آئے گا بمنطقۃ قباء۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، ضع او ضع الکلمات التالیہ من عندک او عندک فی جمل مفیدہ، در ذیل کلمات کو اپنی مفید جملوں میں استعمال کیجئے۔ یہاں پر کلمات ہیں فصیح، المحال، المسجد النبوی، الاسواق۔ ان کا ایک مختصر جملہ ہے کہ جس میں یہ چاروں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ الگ الگ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس طرح ایک پورا جملہ بنا دیں کہ جس میں یہ چاروں استعمال ہو جاتے ہیں تو یہ بہت آسانی ہوگی۔ یقع المسجد النبوی علی میدان فصیح وتحیط به المحال التجاریۃ والاسواق القدیمۃ۔ تو یہاں پر فصیح بھی آ گیا، المحال بھی آ گیا، المسجد النبوی یہ بھی جملے میں استعمال ہو گیا، اور الاسواق یہ بھی جملے میں آ گیا۔ تو یہ پورا ایک جملہ ہے جس میں چاروں کلمات جملے میں استعمال ہو گئے ہیں۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الی اللغۃ العربیہ۔ ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے، در ذیل کلمات کو عربی میں ترجمہ کیجئے۔ در ذیل کلمات کا عربی میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1، مدینہ منورہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ تقع المدینۃ المنورۃ فی المملکۃ العربیۃ السعودیہ۔ نمبر 2، مسلمان حج کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ یذهب المسلمون الی المملکۃ العربیۃ السعودیۃ لاداء الحج۔ نمبر 3، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ المسجد النبوی یقع فی المدینۃ المنورہ، یا اس طرح یقع المسجد النبوی فی المدینۃ المنورہ۔ نمبر 4، مدینہ منورہ میں سفر انتہائی آسان ہے۔ السفر فی المدینۃ المنورہ سہل جدا۔ نمبر 5، مدینہ منورہ میں پانی کا وافر انتظام موجود ہے۔ فی المدینۃ المنورۃ توفیر الماء وافر۔